دنیا میں کوئی رشتہ اتنا مقدس نہیں ہوتا کہ اس کے نام پر آپ اپنی پوری زندگی برباد کر دیں، اپنے پورے خواب مٹا دیں، یا آپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا آپ کی ذات کی نفی کر دی جائے. کیونکہ ہم عورتیں جو ہے نا ایسی ہی ہوتی ہیں، ہم دوسروں کی خوشی کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کر دیتی ہیں. گھر نہ بکھر جائے، رشتے نہ ٹوٹ جائیں، خاندان والے ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے سب کچھ برداشت کرتی رہتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ برداشت وہاں خوبصورت ہوتی ہے جہاں آپ کی قدر ہو، آپ سے محبت ہو، اور برداشت وہاں پہ ظلم بن جاتی ہے جہاں سامنے والا انسان انسانیت بھول جائے. سو آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ایسے 5 اصول جو آپ نے زندگی بھر یاد رکھنے ہیں اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کا ذہنی سکون برقرار ہے، آپ کے گھر کی خوشیاں برقرار رہیں، اور زہریلے رشتوں کو پہچان کر آپ ان سے دوری اختیار کر لیں. تو یقین مانے میرا آج کا ولاگ آپ کی زندگی بدل دے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے پورا ولاگ دیکھنا ہے، کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا. سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. اچھا، یہاں پہ نا میں بیڈ روم کی صفائی کر رہی تھی. بچے چلے گئے ہیں اسکول، کیونکہ بچوں کے اسکول نا آج کل کافی لیٹ لگتے ہیں، تو بس ابھی 9:30 بجے کا ٹائم ہے. بچوں کو بھیج کے، ہسبینڈ کو بھیج کے فٹافٹ سے روم کی صفائی کروں گی، اور اس کے بعد کھانا بھی بنائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایسی دل کی بات تو جو یقیناً ہر عورت کے دل کی بات ہے، ہر عورت کے دل اور دماغ کی پریشانی ہے. لیکن انشاءاللہ آج کا ولاگ دیکھنے کے بعد نا آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا، سب سے پہلی بات، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے زندگی میں کتنی بار چپ رہ کر صبر کیا ہے، لیکن شاید لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا. کتنی راتیں آپ نے روتے ہوئے گزاری ہیں، لیکن یہ بات بھی کسی کو نہیں پتا. کتنی بار آپ نے اپنے ہی آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے، یہ بات بھی نہیں کسی کو پتا. کتنی بار دل چاہتا ہوگا بھاگ جائیں، چھوڑ دیں سب کچھ، زندگی سے تنگ آ کے اکتا گئی ہوں گی، لیکن آپ رک گئی ہیں. آپ رک گئی، آپ نے سب کچھ برداشت کیا، کبھی اپنے والدین کی عزت کی خاطر، کبھی اپنے بچوں کے لیے، اور کبھی اپنے آپ کے لیے کہ کہاں جاؤں گی، کس پہ بوجھ بنوں گی. یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے ان سارے رویوں کے پیچھے قصوروار کون ہے؟ کس کی وجہ سے آپ اس نوبت میں آئی ہیں؟ کس کی وجہ سے آپ کے ایسے حالات ہوئے ہیں؟ کس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ اس کا جواب یقیناً یہی ہے کہ آپ نے خود کو نہیں پہچانا، آپ نے اپنی قدر کو نہیں پہچانا، آپ نے اپنی طاقت کو نہیں پہچانا. آس پاس کے جو زہریلے لوگ آپ کی زندگی میں موجود ہیں نا، انہوں نے آپ کو ڈیگریڈ کر دیا ہے، انہوں نے آپ کو آپ کی قدر پہچاننے ہی نہیں دیا، آپ کی طاقت انہوں نے دور کر دی ہے آپ سے. لیکن آج کا ولاگ آپ کو یاد کرائے گا کہ آپ ایک طاقتور انسان ہیں. آپ نے اپنی قدر کو پہچاننا ہے، اور آپ نے کس طرح اس دنیا میں جینا ہے، کیونکہ آپ اس دنیا میں ٹوٹنے کے لیے نہیں آئی، آپ جینے کے لیے آئی ہیں. آپ کے بھی احساسات ہیں، آپ کے بھی جذبات ہیں، اور آپ کی خوشی آپ کے لیے سب سے پہلے اہم ہونی چاہیے. دیکھیں، ایک بات نا ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کوئی رشتہ آپ کو محبت نہیں دیتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کے احساسات کی اہمیت نہیں سمجھتا، تو پھر وہ رشتہ صرف ایک نام کا ہے، اصل میں وہ ایک قید ہے. کیونکہ ہم سب کی زندگی میں نا کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہمیں ہنسنے نہیں دیتے، سوچنے نہیں دیتے، سکون نہیں لینے دیتے. کبھی جذباتی دباؤ ڈالتے ہیں، کبھی زہریلی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم سے حسد کرتے ہیں، کبھی ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو چلیں جانتے ہیں وہ 5 اصول یا 5 طریقے جن سے آپ بغیر لڑائی کے، بغیر شور شرابہ کیے، خود کو توڑے بغیر ایسے زہریلے رشتوں سے خود کو بچا سکتی ہیں. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، چاہے وہ آپ کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، اگر آپ کی ذہنی صحت برباد کر رہا ہے نا، ہر وقت آپ کو تانے دیتا ہے، ہر وقت آپ سے جھگڑتا رہتا ہے، یا بار بار آپ کو بے عزت کیا جاتا ہے، یا بار بار آپ کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے، آپ کی بات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو یقین کریں وہاں پہ اگر آپ سب کچھ برداشت کرتی جا رہی ہیں نا، تو یہ سب سے زیادہ ظلم نا آپ اپنی ذات پہ کر رہی ہیں. دیکھیں، عورت جب اپنا ذہنی سکون کھو دیتی ہے نا، تو اس کا اثر صرف اس کی اپنی صحت پہ نہیں پڑتا، آپ کے بچے جو ہے نا وہ بھی ذہنی مریض ہونے لگ جاتے ہیں، آپ کے گھر کا سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے. بعض خواتین اتنی پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اتنی سلجھی ہوتی ہیں، ان کی اتنی اچھی ڈریسنگ سینس ہوتی ہے، لیکن کیا ہر بات کرتے وقت وہ گھبرائیں گی، پریشان ہو جائیں گی، اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گی. اور اگر آپ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے نا، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا ذہنی سکون تباہ ہو رہا ہے، اور جس رشتے سے آپ کو یہ مل رہا ہے نا، اس رشتے کو فوراً خود سے دور کر لیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. دوسرا زہریلا رشتہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت پر حملہ کرتا ہے. دیکھیں، کوئی بھی تعلق ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ دوستی کا ہو یا آپ کے لائف پارٹنر کا رشتہ ہو، جہاں پہ آپ کا احترام نہیں ہے نا، آپ کی عزت نہیں کی جاتی، آپ کو ویلیو نہیں دی جاتی، یقین کریں وہ رشتہ بالکل رکھنے کے قابل نہیں ہے. اگر کوئی بار بار آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کی تذلیل کرتا ہے، آپ پر چیختا ہے، چلاتا ہے، آپ کو سب کے سامنے نیچا دکھاتا ہے، تو اسی رشتے کو کہتے ہیں زہریلا رشتہ. اور یہی ہوتے ہیں وہ زہریلے لوگ جو آپ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھیں، بہت
بہت سی خواتین نا اسی بات میں رہتی ہیں کہ چلو کوئی نہیں، آج ایسا ہو گیا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یا آج مجھ سے اگر کسی نے اس طریقے سے بات کر لی نا تو دوبارہ نہیں کرے گا، یا اگر آج میرے شوہر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے تو آئندہ نہیں اٹھائیں گے، اگر آج میرے شوہر نے مجھے گالی دی ہے تو آئندہ نہیں دیں گے، یا کوئی بھی رشتہ آپ لے لیں، کسی نے آپ کے ساتھ مس بہیو کیا ہے اور آپ اس چیز کی امید رکھتی ہیں کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، تو یہ سب سے بڑی آپ کی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایک بار آپ نے یہ بات برداشت کر لی نا تو اگلا بندہ اس چیز کا یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جب چاہے آپ کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلی غلطی جب کوئی آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوگا نا، آپ نے وہاں پہ اس کو روکنا ہے، نہیں تو پھر وہ انسان کی عادت بن جاتی ہے، بار بار لوگ آپ کے ساتھ یہی سلوک کریں گے، آپ کی عزت کو سب کے سامنے رسوا کریں گے۔ اس لیے جب بھی کبھی آپ کی ذات پہ کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کی عزت پہ کوئی حملہ کرتا ہے، اس کو سب سے پہلی فرصت میں اس کو روکیں، اس کو کبھی یہ موقع نہ دے کہ اگر ایک بار اس نے کر دیا ہے تو یقیناً وہ دوبارہ بھی ایسا کرے گا۔ تیسرا اصول آپ نے یہ اپنانا ہے کہ اپنی ذہنی صحت کو نا رشتوں پر ترجیح دینی ہے۔ ہم میں سے بہت سی خواتین ایسی ہیں جو سارا دن صبح شام دن رات بغیر کسی تھکاوٹ کے، بغیر کسی گلے کے، بغیر کسی شکوے کے خدمت میں لگی رہتی ہیں، کبھی شوہر کی خدمت، کبھی بچوں کی خدمت، کبھی گھر کی دیکھ بھال، کبھی رشتوں کی، کبھی خاندان والوں کی، سب کو سنبھالتی ہیں لیکن خود کو بالکل چھوڑ دیتی ہیں۔ اور جب بالکل آپ کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے نا، جب خدا نخواستہ بستر پہ پڑ جاتی ہیں یا آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش میں نے وقت رہتے اپنا خیال کیا ہوتا، میں نے سب کے ساتھ ساتھ اپنی پرواہ کی ہوتی، کیونکہ جب آپ بستر پہ پڑ جاتی ہیں نا پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھتا، ہر بندہ آپ سے آوازار رہتا ہے، آپ سے اکتایا ہوا رہتا ہے۔ تو یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی، جہاں پہ آپ اپنے گھر کو دیکھ رہی ہیں، اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہیں، اپنے آس پاس کے رشتوں کو دیکھ رہی ہیں نا، اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی جسمانی صحت کا اور ذہنی صحت کا۔ اگر آپ خود نہیں ٹھیک ہوں گی نا تو آپ کسی کو بھی ٹھیک نہیں رکھ سکتی۔ اور ایک سچی بات یہی ہے کہ انسان کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑتا ہے، اور ایک صحت مند عورت جو ہوتی ہے نا وہی ایک صحت مند رشتہ چلا سکتی ہے۔ اگر آپ خود ٹھیک نہیں ہوں گی تو اپنے بچوں کا خیال کیسے کریں گی؟ اپنا خیال رکھیں گی تو اپنے بچوں کا خیال رکھ سکیں گی نا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی ذات کی حفاظت کریں، اپنا خیال رکھنا سیکھیں، اپنے آپ سے محبت کریں۔ آج تک ہم لوگوں کی نا جو مڈل کلاس گھرانے یہی روٹین چلتی آ رہی ہے، صبح وہی انڈے پراٹھے ناشتہ کرنا، دن کے ٹائم بھی وہی دال چاول جو بن جاتا ہے نا ہم لوگ وہی کھا لیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں، ہماری روٹین میں ایکسرسائز نام کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ ہماری مائیں بہنیں یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کیا ایکسرسائز کرنی، کیا ایکسرسائز کرنی، روزانہ گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں، یہی ہماری ایکسرسائز ہے۔ دیکھیں اس غلط فہمی سے نا باہر نکلیں، چاہے آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں، یہ آپ کو اتنا فریش فیل کروائے گی، آپ کے جسم میں جتنی دردیں ہو رہی ہوں گی نا یہ اینٹی بایوٹک سے بھی زیادہ کام کرتی ہے، جو ایکسرسائز ہوتی ہے یہ واک ہوتی ہے۔ تو اپنی روٹین میں آدھا ایک گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالیں، ضرور گھر سے باہر نکلیں، واک کریں یا چھت پہ واک کریں، جہاں آپ کو آسانی ہوتی ہے نا وہاں پہ واک ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ صحت مند رہیں گی نا تو آپ کے بچے بھی صحت مند ہوں گے، آپ کا گھر ایک خوشحال گھرانہ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں۔ چوتھے نمبر پہ جو بات آ جاتی ہے نا، ہماری سراؤنڈنگ میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں جذباتی بلیک میلنگ کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان کے آگے نہیں جھکنا۔ دیکھیں زہریلے لوگ جو ہوتے ہیں نا سب سے پہلے آپ کے احساسات کو نشانہ بناتے ہیں۔ بہت بار بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ نا آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ تمہیں نا صرف اپنی فکر ہے، تمہیں تو اور کسی کی فکر ہی نہیں ہے، تمہیں تو اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہے۔ اکثر نا ہمارے ہسبینڈ بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں تو کسی کی فکر ہی نہیں ہے، تمہیں بس اپنی پڑی رہتی ہے، تمہیں تو گھر کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، میری کوئی فکر نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایسے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ تم تو بدل گئی ہو، پہلے جیسی نہیں رہی۔ اور بعض مسئلوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ہی بلیم گیم کیا جاتا ہے کہ اگر تم نہ بولتی نا تو یہ مسئلہ اتنا نہ بگڑتا، اگر تم تھوڑا سا برداشت کر لیتی نا تو حالات مختلف ہوتے۔ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کے جملے بولتا ہے نا تو سمجھ جائیں وہ آپ کو ٹریپ کر رہا ہے، آپ نے ان کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا، آپ نے ان کی باتوں کا نشانہ بالکل نہیں بننا۔ دیکھیں جو رشتہ مسلسل آپ کو غلط ثابت کرتا ہے نا وہ کبھی صحیح نہیں ہوتا، یقیناً وہ انسان زہریلا ہوتا ہے جو بار بار آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ پہ بلیم کرتا ہے، چاہے غلطی اس کی اپنی ہو لیکن اس کا الزام وہ آپ کے سر پہ ٹھہراتا ہے۔ تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا یہ آپ کے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا، تو ایسے انسان سے بھی آپ نے دوری اختیار کرنی ہے۔ پانچویں نمبر پہ جو بات آ جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر رشتہ دیکھیں چھوڑنا ضروری نہیں ہوتا، کئی رشتوں کو فاصلہ چاہیے ہوتا ہے، کئی رشتوں کو ہم نے تھوڑا سا وقت دینا ہوتا ہے، کئی رشتوں کو ہم نے زیادہ اہمیت دینی ہوتی ہے اور کچھ رشتوں کو ہم نے کم اہمیت دینی ہوتی ہے۔ بس ساری بات ہوتی ہے ہمارے سمجھنے کی کہ کس انسان کو ہم نے کس جگہ پہ رکھنا ہے، کون سا رشتہ کون سی حیثیت ڈیزرو کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے جو انسان یا جو رشتہ آپ سے بڑا ہو وہ بڑا ہی کہلائے، بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا صرف رشتے کے طور پہ بڑے ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ نا وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، عقلی طور پہ بھی آپ سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو رشتہ آپ کو نیچا دکھاتا ہے، آپ کے فیصلوں کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کی خوشی سے جلتا ہے یا ہر وقت آپ پہ تنقید کرتا ہے، اسے اپنے دل کے قریب بالکل نہیں رکھنا۔ اگر آپ اسے اپنے دل کے قریب رکھیں گے نا تو وہ آپ کو ہی زخمی کرے گا۔
اور جو انسان خود کو بچانے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے نا، اس کو کوئی انسان جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ جو زہریلے رشتے ہوتے ہیں نا، صرف ایک چیز تباہ نہیں کرتے، وہ آپ کی ہنسی، آپ کی خود اعتمادی، آپ کے خواب، آپ کی نیند اور آپ کی ذہنی صحت سب چھین لیتے ہیں۔ اور ان ساری باتوں کی وجہ سے اکثر آپ کا گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، آپ کے بچوں کا ذہن برباد ہو جاتا ہے اور آپ کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے خود کو بچانا ہے، اور اگر آپ خود کو بچانا چاہتی ہیں نا، خود کو ایک مضبوط عورت، مضبوط ماں بنانا چاہتی ہیں، تو ایسے رشتوں کو پہچان کے اور فوراً ان سے فاصلہ اختیار کر لیں، کیونکہ زہریلا شخص جو ہوتا ہے نا، کسی کی بھی زندگی میں آ جائے زہر ہی گھولتا ہے۔ اسی لیے خاموش رہنے کے بجائے نا، آواز اٹھا کر جینے کا حوصلہ پیدا کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور ایسے رشتوں سے خود کو آزاد کر دیں۔ یہی تھے وہ 5 اصول جو آپ کو زہریلے لوگوں سے، زہریلے رشتوں سے آزاد کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی کو نکھار سکتے ہیں اور آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر کے آگے بھی شیئر کیا کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔